السلام کے ساتھ اصحاب چل رہے ہیں، ایک مقام کی جانب امام علیہ السلام بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ شلوغ ہے، رش لگا ہوا ہے، اجتماع اکٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ ایک شخص کے گرد دائرہ بنا کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کہ کیوں، کیا ہو رہا ہے؟ اصحاب آئے، کہا مولا یہ کوئی شخص ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو کچھ کمالات دکھاتی ہے، جو کچھ کر کے دکھاتی ہے، کوئی کمالات دکھاتی ہے، کرامات دکھاتی ہے، اور جو چاہنے والے ہیں اس کے گرد جمع ہوئے ہیں، اس کے در سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں کچھ اصحاب نے سنی تو وہاں پہ کچھ میرے اور آپ جیسے، یا آپ جیسے تو نہیں لیکن میرے جیسے کمزور ضعیف العقیدہ لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے سوچا امیر کائنات امام زمان ہے، زمانے کا امام ہے، امیر ہے کائنات کا، وسیع رسول ہے، جانشین رسول ہے، شیر خدا ہے، ان کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور کچھ کرامت دکھائے؟ ان کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں ہونے لگی تو امیر مومنین اپنے اصحاب کے ساتھ اس شخص کی جانب بڑھے، اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہی ہیں کہ تم ہمیں کچھ اپنے کرامات دکھاؤ، اپنے کچھ کمالات دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ کہ کیوں؟ کہا کہ اگر تم ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ گے تو پھر ہم بھی اپنے کرامات تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم کچھ کر سکے دکھا سکتے ہو تو میں بھی تمہیں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوئی۔ اب زمانے نے دیکھا کہ وہ جب علی علیہ السلام کو یہ بات کہہ کر چلا، اس نے اس طرف اشارہ کیا، وہاں پر ایک دریا موجود تھا۔ اب وہ دریا پہ کرتا کیا تھا کہ وہ دریا پہ بغیر ڈوبے ہوئے چلتا تھا، بغیر ڈوبے ہوئے چلتا تھا، اس کونے سے اس کونے پہ جاتا، اس کونے سے اس کونے پہ واپس آ جاتا۔ اب یہ صحابی سارے دیکھ رہے ہیں جو امیر کائنات کے ساتھ ہے، علی کے نام لیوا ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں، یہ سب امام کے ساتھ ہیں اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ شخص جیسے ہی چلا اور پاؤں رکھا پانی پر، دوڑتا ہوا اس کونے پہ اس کونے سے اس کونے پہ، جب واپس آیا تو امیر کائنات کو کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب کچھ آپ اپنا کرم دکھائیے، اب کچھ آپ اپنا فیض دکھائیے۔ تو امیر کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کا سوال کیجئے۔ کہا کہ دیکھو جب تم پانی پر چل رہے تھے تو میں نے نوٹ کیا کہ تمہارے لب ہل رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص ورد کر رہے تھے، کچھ خاص پڑھ رہے تھے تم۔ اس نے کہا کہ دیکھیے یہ میرا خاص عمل ہے، کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتا، یہ میرا خاص عمل ہے، یہ میرا خاص عمل ہے جس کے ذریعے میں پانی پر چلتا ہوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنا عمل بتاؤ گے تو جو کرامات میں دکھاؤں گا میں اپنا عمل تمہیں بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ دیکھیے کہ جب بھی میں پانی پر چلنے لگتا ہوں تو میرے استاد نے ایک وظیفہ، ایک اسم مجھے عطا کیا تھا۔ کہا وہ اسم کیا ہے؟ کہا جب میں پانی پر چلتا ہوں نہیں معلوم وہ اسم کس کا ہے، کون ہے، لیکن جب چلتا ہوں علی 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 کرتا ہوں پار ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں علی علی کرتا ہوں پانی کو عبور کر لیتا ہوں، ڈوبتا نہیں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں چلا جاتا ہوں۔ آپ کا اور میرا امیر مسکرائے اور کہا کہ جس علی کا تو نام لے رہا ہے وہ علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہا کہ جس علی کا نام تو لے رہا ہے وہ علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزو، جس کے پاس علی جیسا پیر ہو، جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جس کے پاس علی جیسا رہبر ہو، جس کے پاس علی جیسا پیشوا ہو، اس کو کسی اور زمانے کے پیر اور رہبر اور پیشوا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو زمانے میں کسی اور کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کے در پہ جائے اور کہے کہ میری یہ حاجت ہے تو پوری کر دے؟ اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟
اب دیکھیے کہ عرض کیا تھا کہ یہی امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اب دیکھیے انسان کے لیے ایک مسئلہ بڑا سنگین ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ موت، مرحلہ موت بڑا سنگین ہے، بہت سخت ہے۔ جب رسالت مآب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جب حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ موت کیسی ہے، موت کیسی ہے، موت کیسے آتی ہے؟ کہا موت اتنی سنگین اور سخت ہے ایک انسان کے لیے کہ جیسے ایک جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی ہو، اس پر باریک جالی دار کپڑا رکھ کے زور سے کھینچ لیا جائے، جس طرح سے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کا بدن روح کے نکلتے وقت تار تار ہو جاتا ہے۔ تو اتنا سنگین ہے یہ موت کا وقت، انسان کے لیے اتنا سنگین ہے یہ موت کا وقت۔ اب قرآن میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ موت تو قطعی ہے، انسان کو موت تو آنی ہے۔ اب یہ حضرت انسان ہے جو دنیا میں مصروف ہے کس چیز کے لیے؟ کہ مال دنیا جمع کرنے کے لیے، یہ مصروف ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں خاص مقام پہ میرا ایک گھر بھی ہو جائے، فلاں جگہ پہ میرے پاس اتنا پیسہ بھی اکٹھا ہو جائے، مجھے اس دنیا میں ایک نام بھی مل جائے۔ کس لیے اکٹھا کر رہا ہے؟ بھائی موت آنی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، موت آنی ہے، ختم ہو جاؤ گے۔ قرآن میں ہے کہ موت ہر چیز کو فنا کر دے گی، لیکن وہی باقی رہیں گے جنہیں خدا چاہے گا، جنہیں خدا چاہے گا۔ تو عزیزان من، جو چاہتے ہیں کہ تا ابد باقی رہیں، جو چاہتے ہیں تا ابد باقی رہیں، جو واقعتاً عاشقان علی ابن ابی طالب ہیں، وہ کسی عام موت کو انتخاب نہیں کرتے، وہ ہمیشہ انتخاب کرتے ہیں تو شہادت کو انتخاب کرتے ہیں، تاکہ اس دنیا میں بھی ان کا نام باقی رہے اور اس دنیا میں بھی ان کا نام باقی رہے۔ یہ کون ہے؟ عاشقان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب دیکھیے کہ کربلا میں جب حضرت قاسم 13 سالہ ہیں، ان سے پوچھا گیا، امام حسین نے پوچھا کہ کیف عند الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کیا کہا؟ احل من عسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی معرفت جانتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ میں حسین کے قریب ہوں، کیونکہ معلوم ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان اس قدر حسین کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا مقام وہاں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آگ کے ہاں فرش عذاب بچھے، زمانہ ہو گیا، زندگیاں گزر گئی ہماری مجلس عذاب پر آتے ہوئے، زندگی گزر گئی ہماری مجلس عذاب پر آتے ہوئے، فرش عذاب پر آتے ہوئے، لیکن آج تلک فرش عذاب سے ہم نے کیا سیکھا؟ صاحبان ولایت و امامت سے ہم نے کیا سیکھا؟ کتنی معرفت حاصل کی ہم نے، کتنے قریب ہوئے ہم ان کے۔ آپ دیکھیے مجلس سن رہے ہیں، آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہم ہر جگہ عزاداری پہ جاتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے فرش عزائے حسینی پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو ماتمداری کر رہا ہوں، عزاداری کر رہا ہوں، سینہ زنی کر رہا ہوں، یہ تمام کے تمام جو کام میں کر رہا ہوں، یہ حسین کے نزدیک قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ ان ہستیوں کے نزدیک قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا کہ اگر مثال لو، فرض کرو کہ تم نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے تمہارے ضمیر کی آواز آئی کہ اے بندہ خدا، خدا نے تجھے بلایا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، آمادہ ہو جا نماز کے لیے، تو سمجھ لینا کہ پچھلی نماز تیری قبول ہو گئی ہے، تیری پچھلی نماز قبول ہے، خدا نے تمہیں توفیق دی ہے اگلی نماز کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہے۔ تو کیسے ہو کہ اگر نماز کی قبولیت کو تو معیار ہے ہمارے پاس، کیسے پتا چلے کہ عزاداری سید الشہداء کا معیار نہیں ہے ہمارے پاس؟
عزیزان گرامی، بزرگان وفا فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے واضح کر دوں مزید کہ ایک شخص، اب دیکھیے مشہد المقدس کا رہنے والا شخص ہے اور چاہتا ہے کہ زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کو چلا جائے. امام رضا کی زیارت کا شوق ہے. خدا ہمیں اور آپ تمام کو زیارت امام رضا سے مشرف فرمائے. ابھی چاہتا یہ ہے کہ زیارت امام رضا کو جائے. گھر آیا، زوجہ کو کہا کہ میں مشہد جا رہا ہوں. گھر آیا، زوجہ کو کہا کہ میں مشہد جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا زیارت علی ابن موسیٰ رضا کو جا رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ مشہد سے تھوڑا دور رہتا تھا، روانہ ہونے لگا. بیوی نے کہا کہ دیکھو جب مشہد چلے جاؤ، مشہد سے واپسی پر ایک نماز والی چادر میرے لیے لیتے آنا. ایک نماز والی چادر میرے لیے لیتے آنا. ایران میں ایک کلچر ہے کہ نماز کے لیے ایک مخصوص چادر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جو وہاں لوگ خواتین نماز میں وہ پہنتی ہیں. کہا کہ نماز والی چادر میرے لیے لیتے آنا. کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا. یہ شخص گھر سے نکلا، مشہد المقدس پہنچا، واپس آیا، گھر پہنچا، بیوی کو چادر دی اور کہا خدا حافظ. کیا مطلب؟ کہا میں جا رہا ہوں. کہا اتنے دنوں کے سفر کے بعد تم اتنے دن گئے تھے، اتنا طولانی سفر کیا، اتنے دنوں کے بعد دوبارہ آج پہنچے ہو. کچھ دیر، کچھ لمحے ہوئے پہنچے، لیکن اب دوبارہ جا رہے ہو. کہاں کی تیاری ہے؟ کہا میں اب زیارت امام رضا کو جا رہا ہوں. کہا میں اب زیارت امام رضا کو جا رہا ہوں. کہا کہ ابھی کہاں گئے تھے؟ جو پہلے گئے تھے کہاں گئے تھے؟ کہا میں جو پہلے گیا تھا تمہارے لیے چادر لانے گیا تھا، اب زیارت علی ابن موسیٰ رضا کو جا رہا ہوں. اگر آپ اس نقطے پہ غور کریں تو معلوم ہوا کہ جب انسان اس فرش عطا پر آ رہا ہے تو ہدف کلیئر ہونا چاہیے ہے کہ میرا ہدف رضائے حسین ہے یا کچھ اور ہے. میرا ہدف حسین سے قریب ہونا ہے، حسین کی ماں کو راضی کرنا ہے، یہ کچھ اور ہے. عزیزو، کیسے معلوم ہوگا کہ میری عزاداری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسے پتہ چلے گا کہ جب آپ گھر سے نکلیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ آئینے میں دیکھیں. کیا دیکھیں آئینے میں؟ کہ میں اپنے اندر کسی کے لیے بغض بھی رکھے ہوئے ہوں، میں اپنے اندر کسی کے لیے کینہ بھی رکھے ہوئے ہوں، میں اپنے اندر دنیا کی علاوہ روحانی بہت ساری بیماریاں رکھے ہوئے ہوں، اور یہ بیماریاں لے کر میں جا رہا ہوں جس طبیب کا نام ہے حسین ابن علی، اس کے پاس. فرش اعلیٰ پر آئے، مجلس سنی، گریہ کیا. واپس جب گئے تو دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے کہ اگر میرے اندر سے وہ کینہ دور ہوا ہے، میرے اندر سے وہ بغض دور ہوا ہے، میرے اندر سے وہ فسق و فجور دور ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوں. اور اگر وہ تمام کی تمام بیماریاں اسی طرح سے میرے وجود میں باقی ہیں تو معذرت کے ساتھ میں نے صرف وقت کا ضیاع کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد کہ صرف وقت کا ضیاع کیا ہے. ضروری ہے کہ انسان اپنا ہدف کلیئر کرے، اپنا ہدف مشخص کرے. مشخص یہ ہو کہ رضائیت حسین ابن علی ضروری ہے. عزیزان گرامی، اس درس کربلا، درس حسین یہی ہے. درس حسین کیا ہے؟ درس حسین یہی ہے، اخوت کا بھائی چارے کا درس ہے. حسین ابن علی معذرت کے ساتھ کسی خاص طبقے کے نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے دنیا میں کہ حسین ابن علی فقط خاص ایک طبقے کے ہیں، نہیں عزیزو، حسین ابن علی کسی ایک خاص طبقے کے نہیں ہے. حسین ہر باضمیر شخص کا ہے. وہ شخص کا جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا تعلق حسین ابن علی سے ہے.
حسین کے لیے کسی رنگ و نسل کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے کسی خاص فرقے اور مذہب کی قید نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے امیر و غریب کی قید نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مکان چھوٹا یا بڑا ہونا قید نہیں ہے، حسین کے لیے اگر قید ہے تو باضمیر ہونا، انسان ہونا۔ اور یہ خدا نے آپ کو اور مجھے موقع فراہم کیا ہے فرش شہادہ پہ آنے کے بعد کہ جب ہم فرش شہادہ پہ آئے تو حسین اپنے علی کے قریب ہو گئے۔ جب ہم فرش شہادہ پر آئے، کیوں آئے؟ کہ ہم جا رہے ہیں جناب سیدہ کو راضی کرنے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر اس بات آ گئی تو سخت ایک بات عرض کر دوں کہ میں آیا ہوں جناب سیدہ کو راضی کرنے۔ کس کو؟ میں آیا ہوں جناب سیدہ کو حسین کی ماں کو راضی کرنے، لیکن معلوم نہیں ہے میری اپنی ماں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ میں آیا ہوں حسین ابن علی کے بھائی ابو الفضل العباس کو راضی کرنے، معلوم ہے یا نہیں ہے کہ ابو الفضل اپنا بھائی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ میں آیا ہوں اہل بیت حسین کو راضی کرنے، اہل بیت رسول خدا کو راضی کرنے، معلوم ہے یا نہیں ہے کہ میری اپنی اہل بیت کے حقوق میں پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ آج میری مائیں بہنیں بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے عزیزو، ایک مرد کے اوپر ذمہ داری، جو گھر کا سالار ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے خانوادے کو دیکھے، اپنے خانوادے کے اوپر نگاہ رکھے۔ کیا دیکھیے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی فرش شہادہ پہ کس لیے کہ ہم جناب سیدہ کے پردے کو روئیں گی، ہم جناب زینب عالیہ کے پردے کو رونا چاہتی ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو جناب سیدہ کے پردے کو رو رہی ہے اس کا اپنا پردہ نہیں ہے۔ آئیے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان کا جواب دے کون ہے عزیزوں؟ تو ہم کیسے آزادار ہیں؟ کل یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ جہاں بھی فرش عزا بچتا ہے سیدہ آتی ہے، تو ہم کیسے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ جناب سیدہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ وہ سیدہ کہ جس نے اپنی رضا لٹا دی اسلام کے لیے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے پردے نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات تک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فریضہ عزیزوں میرا اور آپ کا، جو اہم فریضہ ہے اس کربلا اس مشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اس مشن کو ہر ایک عام و خاص تک پہنچائیں۔ اس مشن کو ہر ایک عام و خاص تک پہنچائیں۔ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں ممبر میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص کی جو کسی نہ کسی فیلڈ میں موجود ہے، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے انداز سے، اپنے کردار سے کردار حسینی کو پہنچائے، حسین ابن علی کو کردار کو لوگوں تک پہنچائے۔ کہ آپ دیکھیے کہ جب درباری یزید میں امام زین العابدین کے سوال پر